أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق اللہ مولانا العظیم۔ بڑی محبت سے دوسری یا سیدی یا نبی اللہ وعلی وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ یہ جو مہینہ ہے اس کا نام ہے ماہ صفر۔ اس مہینے میں جہاں اور بھی کئی واقعات رونما ہوئے، ان میں ایک واقعہ ہے نواسہ رسول حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا۔ مولا حسن کی شہادت بھی اسی مہینے میں ہوئی۔ عام طور پر تاریخ مشہور ہے 28 صفر کو۔ اسی مناسبت سے آج ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ مولا حسن بڑی شان والے تھے۔ ان سے ان کے چھوٹے بھائی مولا حسین سے ان کی والدہ ماجدہ خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سے اور ان کے ابا جان حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے پیار کرنا، ان سے محبت کرنا، یہ ہر مسلمان پر ضروری ہے، لازم ہے۔ اور جو بندہ ان سے بغض رکھے، ان کے بارے اپنے دل میں عداوت محسوس کرے، تو سمجھ لینا وہ کلمہ اگرچہ پڑھتا ہے لیکن مسلمان نہیں ہے۔ ایک ہوتے ہیں واقعات جو ہیں ان کے بارے وہ تو بعد میں عرض کروں گا،
پہلے دیکھنا یہ ہے کہ کیا قرآن حکیم ہماری اس سلسلہ میں کوئی رہنمائی کرتا ہے یا نہیں، کیونکہ الحمدللہ ہم طالب علم ہیں قرآن حکیم کے، تو سب سے پہلے مسئلہ کہاں ڈھونڈیں گے؟ قرآن شریف میں۔ یہ میرے سامنے تیسرا پارہ ہے، سورت آل عمران ہے، آیت نمبر 31 ہے۔ آپ نے کئی مرتبہ یہ آیت سنی ہے۔ اللہ فرماتا ہے پیارے محبوب تو اعلان کر دے، ان میرے بندوں کو سنا دے، ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر تمہیں لازماً فاتبعونی، میرے پیچھے پیچھے چلنا ہوگا۔ محبت کرتے ہو اللہ سے تو تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ میری اتباع کرنی ہوگی، میرے پیچھے پیچھے چلنا ہوگا۔ جب تم یوں کر لو گے، میری اتباع کر لو گے، میرے پیچھے پیچھے چلو گے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، پہلے تم اللہ سے پیار کرتے تھے، پھر میری اتباع کی وجہ سے اللہ تم سے پیار کرنے لگ جائے گا، اللہ بھی تم سے پیار کرنے لگے گا۔ ایک اور آگے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، دیکھو تم انسان ہو، گناہ ہوتے ہیں، ہر کسی سے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات بندہ جان بوجھ کر گناہ کرتا ہے اور بعض اوقات انجانے میں گناہ ہو جاتے ہیں، گناہ ہوتا ہے ہر ایک سے۔ تو تم اگر میرے پیچھے پیچھے چلو گے، اللہ تم سے پیار بھی کرنے لگے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ اب گناہوں کے معاف کرانے کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ بندہ نبی کریم علیہ السلام کی اتباع کرے۔ اب شہزادوں کے مسئلہ میں بھی ہم سرکار کا طریقہ کار دیکھتے ہیں۔ سرکار شہزادوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے؟ سرکار پیار کرتے تھے یا نفرت کرتے تھے؟ سوچ لو دل میں، تو دل کا بال بال گواہی دے گا۔ نبی کریم علیہ السلام اپنے شہزادوں سے بڑی محبت کرتے تھے۔ اب اگر تم نے جنت جانا ہے، گناہ بخشوانے ہیں، تو سرکار کے طریقے پر چلتے ہوئے تمہیں بھی ان شہزادوں سے محبت کرنی ہوگی، شہزادوں سے محبت کرنی ہوگی۔ اگر محبت کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرما دے گا۔ سرکار کا طریقہ کیا تھا؟ مولا حسن کے ساتھ پیدا ہوئے نا حضرت مولا حسن، پتہ چلا نبی کریم علیہ السلام گھر میں تشریف لائے، تو فرمایا میرا بیٹا دکھاؤ مجھے، میرا بیٹا دکھاؤ مجھے۔ مولا حسن کو سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔
سرکار نے فرمایا تم نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ حضرت علی مرتضیٰ نے عرض کیا آقا میں نے اس کا نام رکھا ہے حرب۔ حرب کا معنی ہے لڑائی، جنگ۔ چونکہ خود حضرت علی جنگ کرنے والے تھے اور عربوں میں یہ رواج تھا کہ اپنے بیٹے جو ہوتے نا ان کے نام رکھتے تھے دلیروں کے نام پر یا ان جانوروں کے نام پر جو لڑنا جانتے ہیں، مرنا جانتے ہیں۔ تو عرض کیا میں نے نام رکھا ہے اس کا حسن، میں نے نام رکھا ہے حرب۔ سرکار نے فرمایا نہیں، حرب نہیں، میں مصطفیٰ اس کا نام حسن رکھتا ہوں، حسن رکھتا ہوں۔ دیکھیے یہ جو ناموں کا مسئلہ ہے نا، اعتراض نہ کرنا مولا علی پر کہ انہوں نے جنگ یہ حرب نام کیوں رکھا، اس لیے کہ وہاں کا رواج تھا۔ اب نبی کریم علیہ السلام کا جب شجرہ نسب پڑھا جاتا ہے تو سرکار کے اجداد میں ایک نام ملتا ہے کلاب، اور کلاب تو کہتے ہیں کتوں کو۔ کتا نام کیا ہوا، کیا نام ہوا؟ لیکن نہیں، عربوں کے ہاں یہ فخر کی بات تھی کہ کتا اپنے مالک کے دروازے پر پہرا دیتا ہے، مالک کا بن کے رہتا ہے، اور وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا، دشمن سے لڑ پڑتا ہے۔ وہ بھیڑیا آئے، کوئی چور آئے، کوئی ڈاکو آئے، تو کہ یہ مالک کا بن کے رہتا ہے اس لیے نام رکھا گیا کلاب۔ تو ناموں کے مسئلے میں جو لوگ بحث کرتے ہیں نا وہ تاریخ سے ناواقف ہیں۔ وہ نام رکھا جاتا تھا، مثلا چیتا، یہ کوئی نام ہوا پھر چیتا؟ چیتا اس لیے کہ یہ لڑنے میں بڑا تیز ہے۔ تو ان ناموں پر نام رکھنا یہ کوئی مضائقہ نہیں تھا۔ حضرت امیر معاویہ کا نام کیا ہے؟ معاویہ، معاویہ بھی کتے کو کہتے ہیں۔ تو ماں باپ کو کوئی نفرت تھوڑی سی اپنے بیٹے تھے، وہ نام اس لیے رکھا کہ یہ لڑنے والا ہے، وفادار ہے۔ تو حضرت علی نے بھی مولا حسن کا نام رکھا حرب، اور سرکار نے اس نام کو کیا چینج۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے خود مولا حسن کے کان میں اذان کہی۔ قربان جائیں، بچے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں، کبھی کوئی اذان دیتا ہے، کبھی کوئی اذان دیتا ہے، پر واہ حسن تیری قسمت کے کہ تیرے کان میں اذان کہی ہے تو اللہ کے محبوب نے اذان کہی ہے۔ اچھا، پھر اذان کے بعد دی جاتی ہے گھٹی۔ تو مولا حسن کے گھٹی بھی سرکار نے دی، وہ کس طرح؟ کھجور کا تھوڑا سا ٹکڑا لیا اور اسے اپنے دانتوں سے چبا کر نرم کیا۔ اب ظاہر ہے جب دانتوں سے چبا کر نرم کرو گے تو لعاب دہن، تھوک مبارک جو ہے وہ بھی ساتھ ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ ملتا ہے نا تھوک مبارک۔ تو مولا حسن کے پیٹ میں سب سے پہلے جو چیز گئی وہ تھی کھجور کا وہ ٹکڑا جو نبی پاک کے منہ سے ہو کر لعاب دہن کے ذریعے مولا حسن کے پیٹ میں پہنچا تھا۔ یہ مولا حسن جو ہیں یہ نبی کریم علیہ السلام کو بڑے ہی پیارے تھے،
تو اگر تم اتباع کرو گے نبی کریم علیہ السلام کی، ان سے محبت کرو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی تمہیں جنت عطا فرمائے گا، تمہاری بخشش فرمائے گا۔ ایک اور آیت مبارکہ سن لیجئے۔ یہ 18واں پارہ ہے سورۃ نور کی، آیت نمبر 63، یعنی سورہ نور کی سیکنڈ لاسٹ۔ کل آیتیں ہیں 64، تو یہ کون سی ہے؟ 63۔ اللہ فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، تو جو لوگ میرے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، میرے رسول کے حکم کی پرواہ نہیں کرتے، ان کو ڈرتے رہنا چاہیے۔ کیوں؟ کس بات سے؟ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو میرے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہیں ان پر کوئی مصیبت نہ آ جائے، یا ان کو اللہ کا دردناک عذاب نہ پہنچ جائے۔ رسول اللہ کی حمایت کرنا، رسول اللہ کے حکم پر چلنا، یہ اجر کا سبب ہے، اور رسول اللہ کے حکم کی مخالفت کرنا یہ عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اب نبی کریم علیہ السلام کا حکم سن لیجئے۔ سرکار نے فرمایا احبونی لحب اللہ، مجھ سے پیار کرو۔ کیوں؟ لحب اللہ، اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ اور یہ کئی بار میں بات کو واضح کر چکا ہوں، مومن سب سے زیادہ محبت کس سے کرتا ہے؟ اللہ سے۔ اللہ ہمیں بنانے والا، اللہ ہمیں زندگی دینے والا، آنکھیں دینے والا، نعمتیں دینے والا۔ تو والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو اللہ کی محبت تقاضا کرتی ہے اس بات کا کہ جس کے سر پر اس نے نبوت کا تاج سجایا ہے اس سے بھی پیار کیا جائے، اس سے بھی پیار کیا جائے۔ تو اللہ کی محبت کی وجہ سے میں مصطفیٰ سے بھی پیار کرو۔ اے رضا یہ فیض ہے احمد پاک کا، اے رضا یہ فیض ہے احمد پاک کا، ورنہ تم کیا سمجھتے خدا کون ہے۔ اب سرکار سے محبت ضروری ہے، اب سرکار کی مخالفت بھی نہیں کر سکتے ہم۔ اب سرکار نے آگے فرمایا وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میری اہل بیت سے بھی محبت کرو، میری اہل بیت سے بھی محبت کرو۔ اور اہل بیت کون کون ہیں؟ ایک تو ہیں بیویاں، یہ اہل بیت ہیں قرآن کی روح سے،
لیکن ازواج اگر ان کو ضرورت پڑ جاتی صدقہ لینے کی تو صدقہ لینے کی اجازت تھی، ازواج صدقہ لے سکتی تھی، ہیں اہل بیت۔ لیکن کچھ اہل بیت ایسے ہیں جو صدقہ نہیں لے سکتے، یہ صدقہ نہیں لے سکتے۔ مثلا یہ صدقہ فطر کی کھجوریں تھیں، مولا حسن نے ایک مرتبہ، چھوٹے تھے نا، بچے تھے، ایک کھجور اٹھائی منہ میں ڈال لی، سرکار نے دیکھا تو فٹ مولا حسن کے منہ میں انگلی ڈال کر وہ کھجور باہر نکال دی۔ فرمایا بیٹا ہم جو اہل بیت ہیں نا، ہم پر صدقہ حرام ہے، صدقہ حرام ہے۔ تو یہ وہ اہل بیت ہیں جن پر صدقہ حرام ہے۔ یہ کون ہے؟ حضرت عباس کی اولاد، حضرت جعفر طیار کی اولاد، حضرت مولا مرتضیٰ کی اولاد، یہ وہ لوگ ہیں جن پر صدقہ حرام ہے۔ اب اللہ کیا فرماتا ہے کہ تم نے میرے محبوب کی مخالفت نہیں کرنی، جن کے لیے صدقہ لینا جائز ہے ان سے بھی پیار کرو، اور جو صلوات والے ہیں ان سے بھی پیار کرو۔ صلوات والے سارے ہیں، لیکن خاص طور پر نام لے کر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی بھی میری اہل بیت، فاطمہ زہرا بھی میری اہل بیت، حسن بھی میری اہل بیت، اور حسین بھی میری اہل بیت۔ تو مولا حسن سے پیار کرنا یہ قرآن مجید فرقان حمید کی روح سے ہم پر لازم ہے۔ کیوں؟ ہم رسول اللہ کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ ایک حدیث ہے، پہلے بھی آپ کو سنائی ہے کئی بار، سرکار نے فرمایا من احبنی، جو بندہ مجھ سے پیار کرے، وَأَحَبَّ هَذَيْنِ، اور جو ان دونوں سے پیار کرے، یہ دو کون ہیں؟ یعنی الحسن والحسین، مولا حسن اور مولا حسین، وَأَبَاهُمَا، اور ان کے ابا جان سے پیار کرے۔ ان کے ابا جان کون ہیں؟ حضرت علی۔ وَأُمَّهُمَا، اور ان کی امی جان سے پیار کرے۔ دیکھو کل کتنے ہو گئے؟ 5۔ جو سرکار نے فرمایا جو میں رسول سے پیار کرے، ان دونوں سے پیار کرے، ان کے ابا جی سے پیار کرے، ان کی امی جان سے پیار کرے، کان معی فی درجتی یوم القیامہ، جب قیامت کا دن آئے گا تو قیامت کے دن ان سے محبت کرنے والا میں رسول کے ساتھ میرے ہی درجے میں ہوگا۔ تو یہ تھوڑی بات ہے بندہ کو سرکار کی غلامی مل جائے اور سرکار کے درجے میں پہنچ جائے۔ زمانہ تھا ضیاء الحق کا، میں نے یہ حدیث شریف سنائی، ایک بابو صاحب کھڑے ہو گئے، وہ مجھے کہنے لگے کیا نبی کریم علیہ السلام کا درجہ کسی کو مل سکتا ہے؟ تو میں نے کہا نہیں مل سکتا۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، سرکار کا درجہ کسی کو نہیں مل سکتا
وہ کہنے لگا جناب جب درجہ نہیں مل سکتا تو 5 تن سے پیار کرنے والا وہ سرکار کے درجے میں جائے گا کیسے؟ میں نے کہا بیٹا یہ بتاؤ ملک کا صدر کون ہے؟ کہنے لگا ضیاء الحق۔ میں نے کہا رہتا کہاں ہے؟ جی پنڈی اسلام آباد، بڑا شاندار محل ہے اس کا۔ میں نے کہا وہ اپنے محل میں اکیلا ہی رہتا ہے یا اس کے نوکر بھی وہاں رہتے ہیں؟ کہ یہ نوکر بھی وہیں رہتے ہیں۔ میں نے کہا بس مسئلہ سمجھ آ گیا، صدر جہاں اپنے محل میں رہتا ملک کا صدر بن کے، اس کے نوکر بھی اسی باؤنڈری کے اندر رہتے ہیں صدر کے نوکر بن کے۔ اسی طرح قیامت کا دن آئے گا، جنت کے اندر نبی کریم علیہ السلام اپنے درجے میں ہوں گے، ختم نبوت کے بادشاہ بن کے، اور پنجتن پاک سے سچا پیار کرنے والا وہاں رہے گا نبی کا نوکر بن کے۔ اور یہ نوکری تو بہت اونچی چیز ہے، خدا کی قسم ہے ہم تو اس پر بھی بڑے راضی ہیں کہ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، جو سر پہ رکھنے کو کہ حضور، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں، تو پھر کہیں گے کہ ہاں۔ ایک آیت کریمہ اور سن لو، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ سبحان اللہ، کیا دو سبحان اللہ۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ رسول اللہ میں تمہارے لیے اچھی پیروی ہے، بڑی بہترین پیروی ہے رسول اللہ کی اتباع کرنا۔ اور رسول اللہ کیا کرتے تھے؟ مولا حسن آئے نبی پاک علیہ السلام نے پکڑ لیا، چھوٹے سے تھے نا، نبی کریم علیہ السلام نے بوسہ لینا شروع کر دیا، چومنا شروع کر دیا۔ ایک صحابی بولے، کہنے لگے آقا میرے تو اتنے بچے ہیں، 10 بچے ہیں، میں نے تو کبھی کسی کو نہیں چوما۔ تو سرکار نے فرمایا اگر اللہ نے تیرے دل میں محبت نہیں ڈالی تو میں کیا کروں؟ اوے حسن سے پیار کرنا یہ میرے مصطفیٰ کا طریقہ ہے۔ مولا حسن کو نبی کریم علیہ السلام چومتے جاتے تھے، چاٹتے جاتے تھے، کبھی منہ کے اندر زبان دیتے تھے۔ ہمارے لیے سرکار کے اس درد عمل کے اندر یہ نمونہ موجود ہے۔ اگر نبی پاک علیہ السلام کو اللہ کو راضی کرنا ہو تو ہی شہزادے کو راضی کرنا ہوگا، اس سے محبت کرنی ہوگی۔ اور ویسے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک دن تشریف لا رہے تھے تو دیکھا مولا حسن کھیل رہے ہیں اور مولا علی بھی ساتھ ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے محبت کے مارے مولا حسن کو پکڑا، سینے سے لگایا اور کہا اللہ کی قسم ہے یہ جو حسن ہے نا، علی تیرے ساتھ مشابہت نہیں رکھتا، یہ تو رسول اللہ کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے۔ اور مولا علی خوش ہو رہے ہیں
میرا بیٹا سرکار ساتھ مشابہت رکھتا ہے۔ ویسے بھی ترمذی شریف میں آتا ہے کہ سر سے لے کر سینے تک مولا حسن نبی کریم علیہ السلام کے مشابہ تھے، اور سینے سے لے کر پاؤں تک مولا حسین نبی پاک علیہ السلام کے مشابہ تھے۔ تو سرکار کے وصال کے بعد جب صحابہ بے قرار ہوتے دونوں شہزادوں کو سامنے بٹھاتے اور بٹھا کر سرکار کے دیدار والی لذت لے لیا کرتے تھے۔ ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبطین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، حسن سبطین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا۔ سبطین نواسے، حسن سبطین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، آدھا آدھا ان دونوں کو حسن ملتا ہے۔ صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں، دونوں کو ساتھ بٹھاؤ تو سرکار کا دیدار کر لو۔ صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں، خط توبہ میں لکھا ہے دور کا نور کا، خط توبہ میں لکھا ہے دور کا، آقا تیری نسل پاک میں ہے، آقا تیری نسل پاک میں ہے، تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ، تو ہے نور تیرا، تو ہے نور تیرا۔ وہ کس طرح شعر ہے، نور کی سرکار ہے، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا۔ یہ سرکار کی بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے جہاں جو بھی آئے نا اس سے نور کا رحمت کا توڑا ملتا ہے، سرکار کی بارگاہ سے انعام ملتا ہے۔ جو گدا دیکھو لیے تا ہے توڑا، ہم تو بہت چھوٹے درجے کے گدا ہے نا بارگاہ مصطفیٰ کے، بڑے سے بڑا گدا کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو،
جب آتے ہیں یہاں تو گدا بن کے آتے ہیں، کیونکہ جس کو جو کچھ بھی ملا ہے بارگاہ مصطفیٰ سے ملا ہے۔ جو گدا دیکھو لیے، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا، نور کی سرکار ہے۔ اور میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ، میں گدا تو بادشاہ۔ دیکھو وقت وقت کی بات ہوتی ہے، میں بھی سرکار کے در کا گدا ہوں اور آپ بھی سرکار کے در کے گدا ہو، اور خدا کی قسم ہے باقی بیگر شرم محسوس کرتے ہیں، آئے ہم لوگوں سے مانگتے ہیں، لوگ کہیں گے مانگت ہے، اور ہم مسلمان مصطفیٰ کی بارگاہ کا مانگت ہونے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہی تصور کرو مدینہ شریف سامنے ہے، روضہ اطہر کے اندر سرکار جلوہ گر ہیں اور ہم مانگ رہے ہیں میں گدا تو بادشاہ، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ کا، نور دن دونا تیرا۔ سنتیں ادا فرما۔